مارچ 1 سال 2026 رات کے سناٹے میں آسمان پر گرجتے جہاز، دھماکوں کی آواز اور زمین کا لرز جانا ایک بار پھر ایران عالمی خبروں کی سرخیوں میں۔ لیکن اس بار کہانی صرف بارود کی نہیں، یہ کہانی ہے الزام کی، یہ کہانی ہے طاقت اور خود مختاری کی، یہ کہانی ہے اس ملک کی جسے برسوں سے یا تو خطرہ کہا گیا یا نشانہ بنایا گیا۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا ایران نے جنگ چھیڑی ہے یا اسے ایک بار پھر گھیر لیا گیا ہے؟ کیا یہ ایک دفاعی کارروائی تھی یا طاقت کا مظاہرہ؟ کیا یہ عالمی سلامتی کا معاملہ ہے یا مشرق وسطیٰ میں توازن بدلنے کی ایک اور کوشش؟ ہر بیان کے پیچھے ایک اور بیان، ہر الزام کے پیچھے ایک اور الزام، لیکن سچ کہاں ہے؟ تہران کی سڑکوں پر، واشنگٹن کے پریس روم میں یا تل ابیب کے سیکیورٹی اجلاس میں؟ ویلکم دوستو، میں ہوں محمد فیصل۔ آج ہم جذبات نہیں، بیانات نہیں، بلکہ واقعات کی ترتیب کو دیکھیں گے۔ ہم سنیں گے ایران کا موقف اور سمجھیں گے مخالف فریق کی دلیل، اور ہم تلاش کریں گے وہ سوال جو شاید سب سے اہم ہے: کیا یہ جنگ ناگزیر تھی یا اسے روکا جا سکتا تھا؟ ایران اور امریکہ کا تنازع کل کی خبر نہیں، یہ کہانی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے اعتماد کے ٹوٹنے کی اور طاقت کے ٹکرانے کی۔ سن 1979 ایران میں ایک انقلاب آیا، ایک ایسا انقلاب جس نے صرف حکومت نہیں بدلی بلکہ عالمی صف بندی بدل دی۔ واشنگٹن کا اتحادی شاہ ایران اقتدار سے ہٹ گیا اور اس کی جگہ ایک اور نیا نظام جو امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف کھڑا تھا۔ اسی لمحے سے تعلقات میں دراڑ پڑ گئی، پابندیاں لگی، اثاثے منجمد ہوئے، سفارتی تعلقات بند ہوئے۔ ایران کہتا ہے ہم نے اپنی خود مختاری کا انتخاب کیا ہے، امریکہ کہتا ہے ایران خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے، اور یوں بد اعتمادی کی دیوار بلند ہوتی گئی۔ وقت گزرتا گیا لیکن کشیدگی ختم نہ ہوئی۔ پھر سال 2015 میں ایک اور موڑ آیا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ایک میز پر بیٹھے اور ایک معاہدہ طے پایا گیا، اور یہ ہے نیوکلیئر ڈیل۔ یہ ایک امید کی کرن تھی، پابندیاں نرم ہونے لگی، معیشت کو سانس لینے کا موقع ملا۔ ایران کا کہنا تھا ہم نے عالمی نگرانی قبول کی، ہم نے شفافیت دکھائی، لیکن سن 2018 امریکہ نے معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک فیصلے نے پوری سفارتی عمارت کو ہلا دیا، پابندیاں دوبارہ نافذ ہوئی، دباؤ بڑھا، معیشت پر شکنجہ کسا گیا۔ ایران کا موقف واضح تھا، ہم نے معاہدہ توڑا نہیں تو ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ سوال صرف ایران کا نہیں تھا، یہ سوال عالمی سفارتکاری کا تھا۔ اگر معاہدے بدلتے رہے تو اعتماد کیسے قائم ہوگا؟ اسی لمحے سے ایک نیا باب شروع ہوا، دباؤ بمقابلہ مزاحمت، پابندیاں بمقابلہ خود مختاری، اور شاید آج کی کشیدگی کی جڑیں وہیں کہیں پیوست ہے۔ 1 مارچ سال 2026 رات گئے جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے، جب شہروں کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھی۔ اسی لمحے آسمان نے خاموشی توڑ دی، ایران کی بعض فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک محدود حملہ تھا یا ایک واضح پیغام؟ چند گھنٹوں بعد واشنگٹن اور تل ابیب سے بیانات آئے۔ اس کارروائی کو کہا گیا پیشگی دفاعی اقدام، یعنی ایک ایسا قدم جو مستقبل کے خطرے کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا۔ لیکن تہران کا جواب سخت تھا۔ ایران نے کہا یہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کی طرف سے کوئی فوری حملہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی اعلان جنگ نہیں، کوئی سرحدی پیش قدمی نہیں۔ تو پھر یہ کارروائی کیوں کی گئی؟ بین الاقوامی قانون کہتا ہے کسی ریاست پر حملہ صرف اسی صورت جائز ہو سکتا ہے جب فوری واضح خطرہ موجود ہو۔ ایران کا موقف ہے ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا۔ کیا یہ واقعی دفاع تھا یا طاقت کا مظاہرہ؟ کیا یہ ایک خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ پر مبنی فیصلہ تھا یا خطے میں توازن بدلنے کی حکمت عملی؟ تہران کی سڑکوں پر لوگوں نے اسے جارحیت کہا، سرکاری ٹی وی پر بیانات گونج رہے تھے، ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ لمحہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھا، یہ پیغام تھا، یہ تنبیہ تھی، یہ پیغام تھا، یہ اعلان تھا کہ کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔
اسرائیل برسوں سے ایک بات دہراتا آیا ہے، ایران کا میزائل پروگرام اور اس کی جوہری سرگرمیاں اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ اسرائیلی پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسرائیل کہتا ہے ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہم اپنے دشمن کو مضبوط ہونے نہیں دیں گے، لیکن تہران کا جواب بالکل مختلف ہے۔ ایران کہتا ہے ہم نے بارہا واضح کیا ہے، ہمارا پروگرام دفاعی نوعیت کا ہے، ہم کسی ملک پر حملہ نہیں چاہتے۔ ایران یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی سرگرمیاں بین الاقوامی معاہدوں کے دائرے میں ہیں اور جہاں سوال اٹھے وہاں مذاکرات کا راستہ موجود ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر خطرہ واقعی فوری تھا تو عالمی اداروں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا سفارت کاری ناکام ہو چکی تھی یا اسے موقع ہی نہیں دیا گیا؟ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، یہ طاقت کے توازن کی جنگ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ہر ملک اپنی جگہ مضبوط کرنا چاہتا ہے اور ایران ایک ایسا ملک ہے جو پابندیوں کے باوجود کھڑا رہا۔ کیا یہ کارروائیاں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش ہے یا واقعی ایک وجودی خطرے کا رد عمل ہے؟ یہ تصویر صرف ہتھیاروں کی نہیں، یہ تصویر بیانیے کی ہے۔ خوف بمقابلہ خود مختاری، پیشگی اقدام بمقابلہ دفاعی موقف، اور شاید اصل سوال یہی ہے، کیا یہ جنگ خوف سے پیدا ہوئی یا حساب کتاب سے؟ جنگ یہ صرف فوجی تنصیبات یا بیانات تک محدود نہیں رہتی۔ جب فضائی حملے ہوتے ہیں سب سے پہلے متاثر عام شہری ہوتے ہیں۔ ایران کے شہری ہر دن اپنے معاملات کے ساتھ خوف کے سائے جیتے ہیں۔ بازاروں کی رونقیں مدھم ہو گئی ہیں، کاروبار رک گئے ہیں، ہر خاندان کے دل میں سوال ہے، کیا ہم محفوظ ہیں؟ اقتصادی دباؤ، بین الاقوامی پابندیاں اور فوجی کشیدگی نے ہر گھر کی زندگی پر اثر ڈالا ہے۔ خوراک، ایندھن، روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ عوام اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے کاروبار اور اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب طاقت کی بازی صرف سیاستدان نہیں کھیلتے، یہ کھیل ہر گھر، ہر گلی، ہر انسان کے اوپر اثر ڈال رہا ہے۔ خوف کی فضا، ایران کے شہری ہر دن خبر ناموں اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرح خطے کو دیکھ رہی ہے۔ ہر دھماکہ، ہر خبر، ہر بیانیہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ عالمی سیاست کے درمیان ہے۔ یہ خوف صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور معاشرتی بھی ہے۔ عوامی سوال، ایرانی عوام کے دل میں یہ سوال گونجتا ہے، ہم کب تک عالمی سیاست کا میدان جنگ بنتے رہیں گے؟ کیا ہم کبھی اپنی روزمرہ زندگی پر سکون سے جی سکیں گے؟ یہ سوال صرف تہران میں نہیں گونجتا، یہ ہر ایرانی کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ سوال وہ ہے جو طاقتور طاقتوں کے بیچ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ جب جنگ چکتی نہیں تو ہر گھر کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر خاندان بنیادی انسانی حقوق کے جدوجہد کرتا ہے۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سیاسی فیصلے صرف زمین یا آسمان پر اثر نہیں ڈالتے، یہ دلوں، ذہنوں اور روزمرہ کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ چین، روس اور ایران کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ تجارت، فوجی تعاون اور بین الاقوامی مذاکرات کے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا یہ حملے اس ابھرتے بلاک کو روکنے کی کوشش ہے؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے اور ہر فیصلہ خطے کی طاقت کی شطرنج کے ٹکڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ میں ہوں محمد فیصل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔